بسم الله. اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. وقال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام: ان اولى الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاءوا به. عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی پروردگار اس نظام، اس سسٹم کا نام ہے کہ جو سماج اور معاشرے میں اصلاح پیدا کرتا ہے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے سماج اور معاشرے کی اصلاح ہو تو وہ تقوی پروردگار کو رائج کر دے. اس لیے کہ جہاں تقوی نہیں ہے، بھلے ہی لوگ اس کو دینداری کہیں، لیکن بغیر تقوی کے دینداری بھی ایسی ہے کہ جو بغیر اصلاح کے ہو. اور جہاں تقوی پروردگار ہے وہاں سے اصلاح جدا ہو ہی نہیں سکتی. لہٰذا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ سماج و معاشرے میں اصلاح ہو تو واقعی تقوی، جب بھی تقوی کے متعلق گفتگو ہوتی تو اس سے مراد واقعی تقوی، اسلامی تقوی، امام علی والا تقوی، نہ کہ ابو موسیٰ اشعری والا تقوی. فرق ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج بے دینی کے نام پہ لوگوں کو دین سے جو کھینچا جا رہا ہے وہ ایک طرف، لیکن اس سے کہیں زیادہ دین کے نام پہ لوگوں کو دین سے کھینچا جا رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو واقعی تقوی کا دامن چھوڑ دیتے ہیں. یعنی بہت سارے سماج و معاشرے میں وہ فساد ہیں کہ جو تقوی کے نام پہ ہیں، اصلاح کے نام پہ ہیں، دینداری کے نام پہ ہیں، لیکن در واقع فساد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے پاس حقیقی دین نہیں ہے، حقیقی تقوی نہیں. لہذا اگر انسان کو واقعی دینداری، واقعی دین، صحیح اصلاح، صحیح معرفت، صحیح امر بالمعروف نہی عن المنکر کو حاصل کرنا ہے تو جو واقعی اور حقیقی تقوی ہے اس کو حاصل کر لے، اس کو رائج کر لے. انشاءاللہ اس کی بھی اصلاح ہو جائے گی. یعنی اگر ہم اختیار کرتے ہیں ہماری بھی اپنی اصلاح ہوگی، اور اگر سماج کے سامنے پیش کرتے ہیں تو سماج کی بھی اصلاح ہوگی. آئیے ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے مولا کی زبانی متقین کے صفات میں سے ایک صفت مولا فرماتے ہیں کہ متقین وہ لوگ ہیں کہ جو اگر کسی سے دوری کرتے ہیں تو یہ دوری تکبر اور برتری کی بنیاد پہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ متقی کے اندر تکبر ہوتے ہی نہیں. اب اس سے پہلے بات ہوئی تھی کہ یہ جب کسی سے دوری کرتے ہیں تو ان کی دوری زہد کی بنیاد پہ ہوتی ہے، ان کی دوری بہتری کی بنیاد پہ ہوتی ہے، پرہیزگاری کی بنیاد پہ ہوتی ہے. تکبر کی بنیاد پہ دوری نہیں ہوتی ہے، گھمنڈ کی بنیاد پہ دوری نہیں ہوتی ہے کہ فلاں تو ہم سے چھوٹا ہے، مال میں ہم سے کم ہے، عہدے میں ہم سے کم ہے. نہیں، یہ متقین کے صفات نہیں. متقی ایسا کام نہیں کرتا ہے. البتہ تکبر تو بہت بری چیز ہے. کبھی خود تکبر کے موضوع پہ گفتگو ہی تو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو نہ تکبر کی بنیاد پہ ہوتا ہے، نہ برتری کی بنیاد پہ. ہم تو بڑے. برتری ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کے جراثیم اگر کسی کے اندر آ جائیں، خدا نہ خواستہ، تو پھر وہ کسی نہ کسی بہانے سے اپنے کو بڑا سوچتا ہے، کتنا ہی پست کیوں نہ ہو سماج و معاشرے کا، کتنا ہی پست کیوں نہ ہو، لیکن وہ کسی نہ کسی بہانے سے یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہی بس سب سے بڑے ہیں، ہم ہی سب سے بلند ہیں. حتیٰ مثلا وہ لوگ کی جو متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، ان سے بھی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے. وہ لوگ کی جو اصلاح پسند ہیں یا اصلاح کے مدعی ہیں یا اصلاح کے لیے عمل ان سے بھی اپنے کو بڑا، حتیٰ بعض اوقات یہ علماء و مراجع سے بھی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر برتری کے جراثیم آ گئے، اپنے کو بڑا سمجھتا ہے. اور یہی برتری کے جراثیم انسان کو تکبر تک لے کے جاتے ہیں. لہٰذا متقین وہ لوگ ہیں کہ جو نہ تکبر کی بنیاد پہ کسی سے دوری کرتے ہیں اور نہ ہی برتری کی بنیاد پہ دوری کرتے ہیں، بلکہ ان کی دوری ان کی صرف اور صرف نیکی، زہد، بہتری، ان چیزوں کی بنیاد پہ ہوتی ہے، خیر خواہی کی بنیاد پہ ہوتی ہے. آئیے ہمیشہ کی طرح امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک کلمہ کلمات قصار میں سے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ
لوگوں میں انبیاء سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ ان کی تعلیمات سے باخبر. ہم چاہتے ہیں نا کہ انبیاء سے قریب ہوں، کیونکہ انبیاء ہمارے اور خدا کے بیچ کا وسیلہ ہے. انبیاء سے ہی تو ہم خدا تک پہنچتے ہیں. انبیاء ائمہ وہی انبیاء کے حکم میں ہیں، اس لیے کہ نبی کی نیابت میں سلسلہ امامت شروع ہوا، لہٰذا یہ حکم وہی ہے. تو جس طریقے سے نبی وسیلہ ہے، اسی طریقے سے امام بھی وسیلہ ہے ہمارے خدا کے بیچ کا. تو اگر جو شخص نبی سے نزدیک ہو گیا، قریب ہو گیا، وہ خدا سے قریب ہو گیا. اب کون نہیں چاہے گا نبی سے قریب ہونا؟ اگر آج بالفرض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لے آئیں تو کون سا ایسا مسلمان ہے جو یہ کہے گا کہ نہیں ہم تو رسول کے قریب نہیں جائیں گے؟ کوئی کہے گا؟ نہیں، ہم کو رسول سے دور رہنا. ہر آدمی چاہے گا کہ نزدیک جائے. اور یقیناً انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کی آخری حجت کی، جن کا نام آپ ہی کا نام ہے، تشریف لائیں گے. جب وہ تشریف لائیں گے تو کون یہ چاہے گا کہ ان کے نزدیک نہ جائے؟ ہر آدمی کی خواہش ہوگی، تمنا ہوگی کہ امام کے نزدیک جائیں. جب امام کے نزدیک جانا چاہے گا تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے امام کے نزدیک ہوگا؟ دیکھیں، تاریخ نے یہ ہم کو بہت اچھی طریقے سے بتا دیا ہے کہ نبی یا امام کے نزدیک جانے کے لیے جسم کا نزدیک ہونا ضروری نہیں ہے. کتنے ایسے جسم ہیں کہ جو نزدیک تھے لیکن در واقع دور تھے، ہے کہ نہیں؟ یہ باتیں بتانے والی نہیں ہے، آپ کو بہتر معلوم. نبی یا امام کے نزدیک جانے کے لیے، قریب جانے کے لیے جسم کا قریب ہونا اہم نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ مولا کائنات نے بہت بڑے مسئلے کو، بہت اہم مسئلے کو یہاں پہ حل کیا ہے کہ جو لوگ انبیاء سے سب سے زیادہ قریب ہیں، لوگوں میں انبیاء سے وہ لوگ سب سے زیادہ قریب ہیں کون؟ کہ جو سب سے زیادہ ان کی تعلیمات سے باخبر. اگر ہم کو نبی سے قریب ہونا ہے، نبی کے نزدیک جانا ہے، تو نبی کی تعلیمات سے ہم باخبر. یعنی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نزدیک جائے، ان سے قریب ہو، تو کیا کرنا ہوگا؟ ان کی تعلیمات سے باخبر. اور بات چونکہ نیابت کی ہے امامت میں، لہٰذا بات یہاں پہ صرف رسالت تک ختم نہیں ہوگی. اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ امام علی سے سب سے زیادہ قریب ہو، امام حسن سے سب سے زیادہ قریب ہو، امام حسین سے حتیٰ خود آخری حجت سے سب سے زیادہ قریب ہو علیہ الصلوۃ والسلام، خوب اس قریب ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کیسے انسان نزدیک ہوگا؟ مولا بتاتے ہیں کہ نزدیک ہونے کے لیے ان کی تعلیمات سے سب سے زیادہ باخبر ہونا ہوگا. یعنی جس کے پاس نبی کی جتنی زیادہ تعلیمات ہیں وہ نبی سے اتنی زیادہ قریب ہے، اور جس کی تعلیمات کم ہیں وہ نبی سے اتنا ہی دور ہے. اب ہم خود دیکھ لیں، ابھی ہم خوش فہمی میں نہ آ جائیں، ہم سوچیں کہ سب سے زیادہ ہم ہی پڑھے لکھے. یہ غلط ہے. انصاف کی نکال لیں، دیکھیں ہم نے پڑھا ہی کتنا ہے. جتنا پڑھا اتنے ہی تو پڑھے لکھے نا. بغیر پڑھے تو پڑھے لکھے نہیں ہوں گے نا. حالانکہ آج ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے جنہوں نے پڑھا خود نہیں، کچھ نہیں، لیکن پڑھے لکھے بہت زیادہ ہیں. بہرحال، تو جتنا ہم کو نبی یا امام سے نزدیک ہونا ہے اتنا ہی ان کی تعلیمات سے باخبر ہونا ہوگا. پھر اس کے بعد مولا کائنات ایک آیت کو پیش کرتے ہیں جس میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، یقیناً ابراہیم سے قریب وہ لوگ ہیں کہ جو ان کی پیروی کریں، اور پھر یہ پیغمبر اور صاحبان ایمان ہیں، اللہ مومنین کا سرپرست ہے. مولا نے اپنی اس بات کی مثال قرآن مجید سے لی. ابراہیم، جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے نزدیک کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کی پیروی کریں. بات مولا نے اتنی ہی نہیں چھوڑی اور وضاحت کی. پھر اس کے آگے مولا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پیغمبر کا دوست وہی ہے کہ جو ان کی اطاعت کرے، چاہے وہ نسب کے اعتبار سے کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، رشتہ داری کے حساب سے کتنی ہی دور نہ ہو، لیکن نزدیک کون ہے؟ جو پیغمبر کی اطاعت کرے. اب یہاں پہ ہم آپ کو مثال دیں، جیسے سلمان فارسی، کوئی رشتہ داری نہیں ہے کوئی رشتہ داری؟ عرب کے بھی نہیں ہے. فارسی کہتے ہیں نا، سلمان عجم کے ہیں، لیکن کیا کہا رسول نے؟ منا اہل البیت. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اطاعت ہے. نبی کا رشتہ حسب و نسب کا رشتہ نہیں ہوا کرتا ہے. نبی کا رشتہ تعلیمات کا رشتہ ہوتا ہے، اطاعت کا رشتہ ہوتا ہے، ولایت کا رشتہ ہوتا ہے، پیروی کا رشتہ ہوتا ہے. سلمان نے اس واقعی رشتے کو جوڑنے کی کوشش کی کہ نبی سے نزدیک وہ ہیں کہ جو اطاعت کریں،
چاہے وہ حسب و نسب میں کتنی دور کیوں نہ ہو. اور پھر اس کے بعد کہا کہ آپ کا دشمن وہ ہے، بہت اہم ہے یہ ہمارے لیے، کیونکہ جہاں ہمارے لیے یہ اہم ہے کہ ہم نبی کے دوست بنیں، ہم امام کے دوست بنیں، ہم نبی و امام کے نزدیک ہوں، وہیں ہمارے لیے یہ بھی اہم ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جانے انجانے میں غلطی سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو نبی کے دشمنوں کا کام. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جائے کہ جو نبی کی دشمنی کے لیے دلیل بن جائے اور ثبوت بن جائے. مولا فرماتے ہیں کہ آپ کا دشمن وہی ہے جو آپ کی نافرمانی کرے، چاہے وہ قرابت کے اعتبار سے کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو. تبت یدا ابی لہب، رشتے میں نزدیک تھا، چچا تھا، لیکن چونکہ نافرمانی کی لہذا دشمن ہو گیا. یہ بات مولا کائنات نے صرف اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں کہی، کسی خاص جگہ کے لوگوں کے لیے نہیں کہی، سب کے لیے کہی ہے. یعنی اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ نبی سے نزدیک ہوں، امام سے نزدیک ہوں، تو نزدیک ہونے کے لیے بہترین رشتہ ہے پیروی، اطاعت. جتنی ہم اطاعت کرتے جائیں گے اتنے ہی امام سے اور نبی سے نزدیک ہوتے جائیں گے. اپنی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ رشتہ داری مضبوط ہوتی جائے گی. اور اگر نافرمانی ہو گئی، اب نافرمانی میں بہت سے مسائل ہیں. بہت سے لوگ بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ وہ فرما بردار لیکن کرتے نافرمانی. جب ہم واٹس ایپ کے دین پہ عمل کریں گے اور فیس بک کے دین پہ عمل کریں گے اور SMS کے دین پہ عمل کریں گے، میلز کے دین پہ عمل کریں گے، تو کیا ہوگا؟ سنی سنائی چیزوں پہ عمل کریں گے، کلچر پہ عمل کریں گے، رسم و رواج پہ عمل کریں گے، تو کیا ہوگا؟ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین کی ایکٹیویٹی انجام دے رہے ہیں، در واقع وہ ہمارے اپنے جذبات کو ہم ٹھنڈا کر رہے ہیں. تو اگر جانے انجانے میں اطاعت نہیں ہوئی بلکہ آپ کی نافرمانی ہو گئی تو یہ نافرمانی نعوذ باللہ دشمنی کی دلیل بن جائے گی. لہٰذا نبی کا نزدیکی وہ ہے کہ جو آپ کی فرما برداری کرے، اطاعت کرے، اور آپ کا دور یعنی آپ کا دشمن وہ ہے کہ جو آپ کی نافرمانی کرے. ایام عزا اس کام کے لیے بہترین موقع ہے. انشاءاللہ ابھی ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے، صرف اشارہ کر دیں تاکہ وہ گفتگو ہماری اس سے ربط پیدا کر لیں. اس کام کے لیے بہترین موقع ہے کہ چونکہ سرکار سید الشہداء نے اعلان یہی کیا تھا، خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، ہم اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے قیام کر رہے ہیں. یعنی کیا؟ سرکار سید الشہداء چاہتے تھے کہ جو نبی کی امت ہے اس کی نبی سے رشتہ داری قائم ہو جائے، دشمن نہ بننے پائے، کیونکہ اگر تم نے نافرمانی کی تو دشمن بن جاؤ گے. چاہتے تھے دشمن کھل کے سامنے آ جائے، دوست واضح ہو جائے. لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ چونکہ ہمیں اطاعت کرنی ہے، اگر پہلے ہم یہ کوشش کریں کہ دیکھیں کہ واقعی تعلیمات ہیں کیا نبی کی. چونکہ پہلے حصے میں مولا کائنات نے تعلیمات پہ زور دیا، پہلے ہم واقعی تعلیمات ڈھونڈیں کہ صحیح تعلیمات ہے کیا. جب صحیح تعلیمات مل جائیں تو ہم اس پہ پھر پابندی سے عمل کریں. پھر یہ ہمارا عمل ہم کو نبی کا نزدیک ترین بنا دے گا. نبی کے ہم نزدیکی ہو جائیں گے، قریبی ہو جائیں گے، قرابت دار بھی بن سکتے ہیں. لیکن اگر نافرمانی ہوئی خدا نہ خواستہ تو نعوذ باللہ پھر یہ خدا نہ کرے کہ دشمنی کی حد تک بھی پہنچا سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون. اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ. وصولۃ الحیدریہ. والعصمت فاطمیہ. والحلم الحسنیہ. والشجاعت الحسینیہ. والعبادت السجادیہ.
والآثار الباقیہ والمآثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقابة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مذہبی مناسبات میں سے ایک یہ کہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں سن 6 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام اور توحید کی دعوت کے لیے کچھ ممالک کنٹریز کے بادشاہوں کو لیٹر لکھا اور اپنے نمائندوں کے ذریعے ان تک بھیجا کہ ان کو دعوت دی کہ وہ اسلام کو قبول کر لیں اور توحید کے حامی ہو جائیں. یعنی سنت رسول یہ ہے کہ ہم اس بات کا انتظار نہ کریں بیٹھ کے کہ وہ خود سے پڑھ کے مسلمان ہو جائے، بلکہ چونکہ ہم کو اسلام کی معرفت ہے، معرف اسلامی معلوم ہے، لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری یہ ہے کہ جس کو نہیں معلوم ہے اس تک پہنچانے کی کوشش کریں. اگلی مناسبت سن 32 ہجری میں اسی مہینے میں رسول اور مولا کائنات دونوں سوات علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ہی باوفا اسلام کے جانثار، بہت ہی مایہ ناز صحابی جناب ابو ذر علیہ الصلوۃ والسلام اسی مہینے میں آپ کو چونکہ تبعید کر دیا گیا تھا، شہر سے نکال دیا گیا تھا، ربضہ میں تھے آپ، اسی مہینے میں آپ کی وفات ہوئی ہے. یہ ایک جلیل القدر صحابی رسول ہیں کہ جو عالم غربت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور پورا وہ ایک واقعہ ہے کہ جو آپ سماعت کرتے رہتے ہیں. اور اسی مہینے میں بعض روایتوں کے حساب سے سن 148 ہجری یا سن 150 ہجری میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ہی مشہور صحابی، محدث، راوی، شاگرد جناب زریرہ بن عین کی وفات ہوئی ہے. یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کی خدمات سے عالم اسلام انکار نہیں کر سکتا ہے، اگرچہ چونکہ ہمارے یہاں اہل مطالعہ کم ہیں، لہٰذا اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو ان کے بارے میں نہیں معلوم ہوتا ہے. تب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے نام بھی نہیں معلوم ہوتے ہیں کہ جن کی بنیاد پہ آج ہم بہت کچھ کر رہے ہیں. جناب زریرہ کی حدیثوں کو اگر آپ دیکھیں تو بہت سی ایسی حدیثیں ہیں کہ جن کی بنیاد پہ بڑے بڑے مسئلے حل ہوئے ہیں جو جناب زریرہ نے ائمہ سے ہم تک پہنچائی ہیں، نقل کی. اس ہفتے کی مناسبات میں ایک اہم ترین مناسبت یہ ہے، آنے والے 2 دن بعد سے ایام عزا شروع ہونے والے ہیں. عالم اسلام اور عالم انسانیت کی سب سے بڑی قربانی واقعہ کربلا، سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قیام کا آغاز مدینے سے اولین نقطے سے اسی جملے سے شروع کر رہے ہیں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی فی امت جدی. ہم
صرف اور صرف اس لیے قیام کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے جد کی امت میں اصلاح کریں۔ قیام سید الشہداء کا مقصد اصلاح، اہم ترین کلی مین مقصد اصلاح۔ پھر اس کے بعد ارید ان آمر بالمعروف ونہی عن المنکر، ہم یہ کام امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ذریعے کریں گے، یہ اس کا ذریعہ۔ اگر امام کی اس حدیث کے ضمن میں دیکھا جائے تو یہ ایام عزا، محرم و صفر کا مہینہ اصلاح نفس کا مہینہ ہے، اصلاح معاشرے کا مہینہ ہے، امت کی اصلاح کا مہینہ ہے، امر بالمعروف کا مہینہ ہے، نہی عن المنکر کا مہینہ ہے۔ نہیں معلوم کہاں سے یہ خناس ہمارے ذہن میں آ کے بیٹھ جاتا ہے کہ دیکھیں یہ اصلاح کی بات کرنے کے لیے پورا سال پڑا ہے، 10 دن یہ باتیں مت کیجیے۔ بعض اوقات کہا جاتا ہے نا، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر تبلیغ کے لیے پورا سال پڑا ہوا ہے، 10 دن یہ باتیں مت کیجیے۔ اگر یہ 10 دن بات نہیں ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ حتیٰ کہ اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ بعض تو ایسے بندے ہیں بیچارے کہ ان سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر 10 دن یہ بات نہیں کریں گے تو پھر آپ کب سنیں گے؟ کیونکہ آپ بھی تو صرف 10 دن ہی دکھائی دیتے ہیں نا۔ اگر یہ باتیں 10 دن میں نہ ہوں تو یہ باتیں آپ تک پہنچیں گی کیسے؟ کیونکہ ہمارے یہاں الگ الگ طرح کے مسلمان ہیں، کچھ 10 دن والے مسلمان ہیں، کچھ عید بقرعید والے مسلمان ہیں، کچھ جمعے والے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ الگ الگ مزاج ہے، الگ الگ لوگوں کی اپنی وہ ہے۔ تو یہ 10 دن والے مسلمان واقعی اسلام کو کیسے پہچانیں گے بیچارے؟ لہٰذا نہ یہ عالم اسلام کی کوئی فکر ہے، نہ ہمارے ائمہ کی کوئی فکر ہے، نہیں۔ اس لیے کہ جس سید الشہداء کی یاد کی بنیاد پہ ہم فرش عزا بچھاتے ہیں، اس کی ابتدا اسی بات پہ اصلاح معاشرہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ لہٰذا اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ ہو تو امام حسین کا حق ادا نہیں ہوگا، اگر اصلاح نہ ہو تو مجلسوں کا حق ادا نہیں ہوگا۔ مجلسیں کیا ہیں؟ عزاداری کسے کہتے ہیں؟ سرکار سید الشہداء کی عزا، آپ کا غم منانا، آپ کے پیغامات کو پہنچانا، پلس آپ کے ظلم کے خلاف احتجاج۔ مجلس احتجاج کا نام ہے، جلوس احتجاج کا نام ہے۔ کیسا احتجاج؟ باطل کے خلاف احتجاج، ظلم کے خلاف احتجاج، غلط چیزوں کے خلاف احتجاج، غلط شخصیات کے خلاف احتجاج، حتیٰ غلط حکومت کے خلاف احتجاج۔ کہیں اور سے نہیں لیا، امام حسین کی قربانی سے ساری باتیں۔ کون شہید ہوا؟ علی اکبر جیسا شبیہ رسول شہید ہوا ہے۔ آپ نے سوچا کہ کبھی کہ امام حسین حبیب ابن مظاہر کو لکھ سکتے تھے کہ یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے حبیب ابن مظاہر کی طرف ہے؟ نہیں، یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے رجل فقیہ کے لیے ہے۔ امام بتانا چاہتے تھے کہ اصلاح معاشرہ، ظالم حکومت کی مخالفت اتنی اہم ہے کہ اس کے لیے حسین ابن علی رجل فقیہ کو بھی قربان کر سکتا ہے، شبیہ رسول کو بھی قربان کر سکتا ہے، حتیٰ حسین ابن علی اپنی قربانی دے سکتا ہے۔ پہچانے عظمت قربانی، عظمت مقصد کو پہچانے کہ اتنی آسانی سے ہم مقصد سے کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ جس مقصد کے پیچھے اتنی بڑی بڑی قیمتی قربانیاں دی گئی ہوں۔ علی اکبر کے احسان کو کیسے بھلا سکتے ہیں؟ جناب زینب کی چادر کے احسان کو کیسے بھلا سکتے ہیں؟ سوال ہوگا ہم سے روز محشر، ایک ایک چیز کا سوال ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، ایک ایک مثقال کا سوال ہوگا، قرآن کی آیت۔ لہذا کربلا، عزاداری، مجلس، ماتم، نوحہ، جلوس احتجاج ہے، ظلم کے خلاف احتجاج ہے۔ عزیزان محترم، یہ اعتراض اور احتجاج دو طرح کا ہے۔ بعض اوقات یزید کے خلاف احتجاج ہوتا ہے، بعض اوقات یزیدیت کے خلاف احتجاج ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ امام حسین کے قیام میں یزید کی دشمنی کی کوئی جگہ نہیں ہے، امام حسین کے قیام میں یزیدیت کی دشمنی کی جگہ ہے۔ امام حسین نے یزید کے خلاف قیام نہیں کیا تھا، امام حسین نے یزیدیت کے خلاف قیام کیا تھا۔ مثلی لا یباع مثلہ، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ قیام یزید کے خلاف نہیں ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ قیام یزیدیت کے خلاف ہے۔ تو اب یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آج ہم صرف دشمن یزید ہیں تو یہ مکمل مقصد حسینی نہیں حل ہو رہا ہے،
امام حسین کو دشمن یزید نہیں چاہیے، دشمن یزیدیت چاہیے، یزیدیت کا دشمن چاہیے امام حسین کو۔ یزید کا دشمن کیا ہے؟ فرق بتائیں۔ یزید کا دشمن وہ ہے کہ جو آج 1400 سال بعد بھی یزید سے ہی دشمنی رکھے بس، پھر اس کے بعد جو ہوا اس سے ہم سے مطلب نہیں، آج جو ہو رہا ہے مطلب نہیں، کل جو ہوگا ہم سے کوئی مطلب نہیں۔ یزیدیت کا دشمن کون ہے؟ ہر وہ صفات کی جو یزید میں پائے جاتے تھے، جہاں جہاں وہ صفات پائے جائیں گے ہم ہر اس کے دشمن ہوں گے جس کے اندر یزید کی صفات پائی جائیں، کیونکہ یزید ہر زمانے کی چیز ہے، اسی لیے یزیدیت کی دشمنی اہم۔ امام حسین نے اتنا بڑا قیام یزید کی دشمنی کے لیے نہیں کیا۔ اگر یزید کو ختم کرنا ہوتا تو یزید کو ختم کرنے کے لیے بنی ہاشم کے جوانوں میں سے ایک جوان کافی تھا، امام حسین کسی بھی ایک جوان کو بھیج دیتے یزید ختم ہو جاتا، لیکن چونکہ یزیدیت کو ختم کرنا تھا لہٰذا 72 ہدیے چاہیے تھے۔ یہ قیام یزیدیت کے خلاف ہے۔ اسی لیے جو یزید کا دشمن ہے، چونکہ یزید مردہ ہے لہٰذا یہ دشمنی بھی مردہ ہے اور یہ دشمن بھی مردہ ہے۔ لیکن یزیدیت کا دشمن جو ہے، یزیدیت میں ہر زمانے میں ایک یزید زندہ ہے لہٰذا دشمنی بھی زندہ ہے اور دشمنی رکھنے والا بھی زندہ ہے۔ چونکہ یزید مر گیا ہے لہٰذا اصلاح، اس بات جب باطل نہیں تو پھر اصلاح بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتی، لیکن یزیدیت سے دشمنی رکھنے والا چونکہ زندہ یزید سے دشمنی رکھے گا لہٰذا اصلاح بھی پرفیکٹ ہوگی، حق اصلاح ادا ہوگا۔ لہٰذا کربلا کے پیغام میں صرف یزید کے دشمنی کی جگہ نہیں ہے، یزیدیت کی دشمنی، یعنی ہر ظلم کی دشمنی، ہر فساد کی دشمنی، ہر خرابی کی دشمنی، ہر غلط چیز کی مخالفت، یہ عزاداری ہے، یہ ہے کربلا۔ کربلا عزاداری یعنی اصلاح کی دعوت، فساد سے روکنا ہر زمانے میں۔ اسی لیے ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے ہر زمانے میں عزاداری کو زندہ رکھنے کی کوشش کی، کیونکہ معلوم ہے کہ اگر یہ ہماری امت یزید کی دشمن ہو گئی تو محدود ہو جائے گی۔ اس کو یزیدیت کا دشمن بناؤ تاکہ یہ محدود نہ ہو بلکہ یہ ہر زمانے میں ظلم کے خلاف آواز اٹھائے۔ جو یزید کا دشمن ہوگا چونکہ اس کی عادت یہ ہے کہ مردہ، دیکھیں یزید کی دشمنی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، مر گیا، اس کی قبر بھی نہیں معلوم کہاں ہے، معلوم بھی ہو جائے جا کے قبر پہ 4 لات مار کے چلے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کچھ بھی کہہ دیجئے یزید قبر سے نکلنے والا نہیں ہے، نکلے گا؟ کچھ کرے گا؟ کچھ نہیں، بہت آسان ہے، بچہ بچہ کر لے گا، کوئی کمال نہیں، کوئی فن نہیں، کوئی ہنر نہیں اس میں۔ جرأت حیدری اس میں ہے کہ زندہ یزید کو للکارو، درس کربلا اس میں ہے کہ زندہ یزید کو پیغام دو کہ تم غلط ہو۔ لہٰذا جو یزید کے دشمن ہے، جو یزید کی مخالفت کا عادی ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، یزید پہ لعنت، یزید ملعون، یزید ایسا، ٹھیک ہو گیا، کوئی مشکل نہیں، کوئی پرابلم نہیں، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ محدود ہو جائے گا۔ یہ سن 61-62 ہجری میں محدود ہو جائے گا، اس کے آگے نہیں نکل پائے گا۔ پھر اس کو امام سجاد کے قاتل سے کوئی مطلب نہیں، امام باقر علیہ السلام کے قاتل سے کوئی مطلب نہیں، بقیہ ائمہ کے قاتل سے کوئی مطلب نہیں، آج اقدار اسلام کے قاتلوں سے کوئی مطلب نہیں، مسلمانوں کے قتل عام سے کوئی مطلب نہیں، آج جو شاعر الہی جن کی توہین ہو رہی ہے وہ توہین کرنے والوں سے کوئی مطلب نہیں، آج کے یزید سے کوئی محدود ہے۔ یہ امام زمانہ کیا ظہور کر کے صرف یزید پہ لعنت بھیجیں گے یا اپنے زمانے کے یزید کو للکاریں گے؟ اگر امام زمانہ ظہور کر کے اپنے زمانے کے اپنے وقت کے یزید کو للکارنے والے ہیں تو ایسی صورت میں یزید کا دشمن ان کا ناصر نہیں بن سکتا ہے بلکہ یزیدیت کا دشمن ان کا ناصر بنے گا۔ اگر ہم کو اپنے وقت کے امام کا ناصر و مددگار بننا ہے تو یزید کی دشمنی سے نکل کے یزیدیت کی دشمنی میں آئے، تاکہ جو ہمارے وقت کا امام آئے۔ حتیٰ جو روایتیں بھی ہیں بعض رجعت والی کی یزید پلٹایا جائے گا امام، خوب اس میں بھی زندہ یزید کا ہی مقابلہ ہوگا، اس میں بھی مردہ کا مقابلہ نہیں ہوگا۔ قبر کھود کے مرے ہوئے کے امام نہیں ماریں گے، زندہ کر کے ماریں گے۔ یعنی کربلا پیغام ہے زندہ یزید سے ٹکرانے کا، مردوں سے نہیں۔ ورنہ امام حسین کے لیے بہت آسان تھا، کوئی قربانی نہیں دیتے، صرف گزرے ہوئے یزیدوں کو للکاتے۔ فرعون آج ہوتا تو ہم ایسا کر دیتے، نمرود پہ لانا تو فرعون پہ لانا تو شداد پہ لانا تو فلاں پہ لانا،
سرکار سید الشہداء کے آپ خطبات اٹھا کے دیکھیے، پیغام اٹھا کے دیکھیے، آپ نے کس کو زیادہ خطاب کیا ہے، گزرے ہوئے یزیدوں کو یا وقت کے یزید کو؟ خطبات پڑھیں، اقوال پڑھیں. وعلی الاسلام السلام بلیت امت برع مثل یزید، اس اسلام پہ ہمارا سلام، خدا حافظ السلام کو جس کا حاکم یزید جیسا شخص ہو. اور اس جملے سے پہلے آپ نے کلمہ استرجاع پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. لہذا ہم کو اپنے وقت کے یزید کو پہچاننا، اس کی دشمنی کرنا، یہ ہمارے لیے اہم ہے. عزیزان محترم، چونکہ پیغام کربلا وہ اہم ترین پیغام ہے، وہ اہم ترین میسج ہے کہ جس میں ہم ہر زمانے میں پیغام کربلا کے دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو اسلام کے مطابق بنائے رکھیں. کیا ہے پیغام کربلا؟ مثلی لا یباع مثلہ، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. کہاں، کب؟ جہاں بھی ہو، جب بھی ہو. اسی لیے علماء نے سرکار سید الشہداء کے بہت سارے اقوال کا خلاصہ ایک جملے میں دیا، کل یوم عاشورا کل ارض کربلا. اگر تم کربلا کے ماننے والے ہو تو جب بھی تم ظلم کو دیکھو گے چپ نہیں رہو گے. تو جس دن تم بولو گے اسی دن عاشورا ہوگا، جہاں بولو گے وہیں کربلا ہوگا. لیکن فرق ہے، جو مردہ یزید کی دشمنی کے قائل ہیں وہ کل یوم عاشورا کل ارض کربلا کو نہیں مان سکتے، وہ اس کا انکار کریں گے، وہ قبول ہی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اس جملے میں مردوں کی جگہ نہیں ہے، یہ جملہ زندوں کے لیے ہے. اس کو صرف زندہ ہی بولے گا، زندہ ہی قبول کرے گا، زندہ ہی اس پہ عمل کرے گا، مردے نہیں کر سکتے جو اپنی ذمہ داری سے بھاگتے ہیں، جن کو صرف مرے ہوئے یزید پہ لعنت بھیجنی ہے، وہ نہیں کر سکتے. لہذا ہماری ذمہ داری ایام ازا چونکہ بہترین موقع ہے، بالخصوص یہ عشرہ اولیٰ کہ تقریباً ہر سینٹر پہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی عالم دین ہوتا ہے کہ جو ہم کو تعلیمات اسلام اور تعلیمات کربلا سے روشناس کراتا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ان سے پیغام لینے کی کوشش کریں، مجلسوں کو سنیں، پین و پیپر لے کے جائیں، پوائنٹس بنائیں. سنتے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ تو بہت سامنے کی چیز ہے، لیکن ہو سکتا ہے اٹھنے کے 1 گھنٹے بعد آپ بھول جائیں. پوائنٹس بنائیں، آپس میں ڈسکس کریں، جو چیز سمجھ میں نہیں آئی اسی سے پوچھیں. کہیں اور جا کے نہ پوچھیں مولانا ایسا کیسے پڑھ دیا، کسی کو کیا معلوم کس نے ایسا کیوں پڑھ دیا. جس کا مسئلہ، جس کی بات سمجھ میں نہ آئی اسی سے پوچھیں، بڑی رسپیکٹ سے پوچھیں. آپ کو بے عزتی کا حق نہیں کسی کی، بڑی رسپیکٹ کے ساتھ. قبلہ آپ نے ایسا پڑھا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آیا، آپ کلیئر کیجیے. ان سے اصلاح لینے کی کوشش کریں، نکتہ چینی کی کوشش نہ کریں. بعض اوقات بعد میں نکتہ چینی ہوتی ہے، ان کی لینگویج سمجھ میں نہیں آتی، زیادہ پڑھ دیتے ہیں، ایسا کر دیتے ہیں. اب دیکھیں زمانہ کتنا بدلتا جا رہا ہے. لینگویج سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ عالم کی پرابلم ہے، یہ آپ کی پرابلم ہے. جب تم کو 4 روٹی کمانی ہوئی تم نے انگلش سیکھ لیا، مہاراشٹر کے آفیسز میں کام ہوا تم نے مراٹھی سیکھ لی. لیکن اسلام جو دنیا و آخرت دونوں کے لیے ہے، اس کے لیے اردو نہیں سیکھ سکتے. ہم کو سیریل کی لینگویج معلوم ہے، فلم کی لینگویج معلوم ہے، آفیسز کی لینگویج معلوم ہے، انٹرنیشنل لینگویج معلوم ہے، اسلامی لینگویج نہیں معلوم. پھر اس کے بعد اعتراض کرتے ہیں کہ ان کی بات سمجھنے. پرابلم ان کی نہیں ہے، تمہاری ہے. حتیٰ وہ لوگ جن کا دعویٰ ہوتا ہے کہ 15 سال اور 20 سال سے اسلامی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں، شرم آنی چاہیے جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے. کیا کر کیا رہا ہے تم، گھاس چھیل رہے ہو؟ عالم کی عیب جوئی نہ کرو. اس نے زندگی گزاری ہے اس فن میں، زندگی وقف کی ہے. لوگ 1,00,000 2 لاکھ دے کے ڈونر بن جاتے ہیں، اس نے زندگی وقف کی ہے. اس کا وزن نہیں ہو سکتا ہے. مجلسوں کو سنو، عیب نہ نکالیں، اصلاح لیں. کربلا دعوت اصلاح کا نام ہے. عالم کی سنیں اور عالم ہی کی سنیں، یہ اس سے اہم ہے. عالم ہی مطلب، اس سے پہلے میں نے اس کی وضاحت کی، عالم لباس کا نام نہیں ہے، عالم صاحب علم کا نام ہے. جس کے پاس جتنا علم ہے، جب وہ اپنا علم ٹرانسفر کر رہا ہے سن لے. لیکن کسی کے لیے معلوم ہے کہ آپ کو کہ اس کے پاس علم نہیں، تو کیا ضرورت ہے سننے کی؟ پھر یاد دلائیں گے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ایک ذرہ. حتیٰ بعض اوقات ہم ظلم کرتے ہیں اس ذات پہ بھی اور اسلام پہ بھی کہ جب کوئی کسی القاب کا مستحق نہیں ہوتا اس کو وہ لقب دیتے. اگر کوئی ہم کو مجتہد کہے تو یہ اسلام پہ بھی ظلم ہے، ہم پہ بھی ظلم ہے، کیونکہ ہم نہیں ہیں مجتہد.
ہمارے یہاں بعض القاب سستے ہو گئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقت میں پاکستان بن جائے کہ ہر آدمی علامہ، کیونکہ آج ہر آدمی مولانا تو ہو ہی گیا، ذرا سا بھی ممبر پہ جائے تو مولانا، آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ لفظ کا، کیونکہ آپ نے اگر مولانا کے نام سے مشہور کر دیا تو آنے والی امت بہک سکتی ہے، گمراہ ہو سکتی ہے۔ لہذا جب کسی سے لینا ہو، جب ہم کسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں، کہ حتیٰ بچے ٹیوشن پڑھنے جاتے ہیں، پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ پڑھانے والے کے اندر صلاحیت ہے کہ نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی کے وہ پیک دن، پیک موقع، مین اہم چیز، اہم ایام، عشرہ اولا، کہ جس میں امام حسین کے میسج اور پیغام کو ہم کو لینا ہے، اصلاح معاشرہ کے پیغام کو لینا ہے، وہ پیغام لینا ہے کہ جس کی قیمت میں علی اصغر کا خون ہے، جس کی قیمت میں جناب زینب کی چادر، جس کی قیمت جناب عباس کے بازو ہیں، جس کی قیمت میں جناب قاسم کے جسم کے ٹکڑے ہیں۔ اس پیغام کو جب لینا ہے تو اس پیغام کو لینے کے لیے کسی عہد غیرے کو بلائیں گے؟ بہتر سے بہتر ذات کو بلائیں۔ ان ایام میں پیغام حسینی ہی لیں، کچھ اور مت لیں۔ دعا و تعویذ لینے میں پیغام حسینی کا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ دعا و تعویذ وہ آپ کی ذاتی پسند ہے، ضرورت نہیں ہے۔ فرق ہے، پسند اور ضرورت میں فرق ہے، اس فرق کو پہچانے۔ ہر پسند ضرورت نہیں ہوتی ہے اور ہر ضرورت پسند نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی ضرورت کے مطابق چیز چاہیے، پسند کے مطابق نہیں چاہیے۔ ڈاکٹر کے انسان جاتا ہے تو پسند کے مطابق دوا نہیں لیتا ہے، ضرورت کے مطابق دوا لیتا ہے۔ اسی طریقے جب مجلسوں میں آئیے تو پسند کے مطابق نکتے مت لیجئے، ضرورت کے مطابق نکتے لیجئے۔ ہماری ضرورت کیا ہے؟ پھر وہ عزاداری ہوگی۔ عزاداری اتنی آسان چیز کا نام نہیں ہے کہ اٹھے گھر سے گپ کرتے ہوئے چلے آؤ، کسی بھی فرش آپ بیٹھ گئے، 1 گھنٹے بعد لوٹ گئے، عزاداری ہو گئی۔ اہتمام چاہیے اس کے لیے، کوشش کریں باوضو آئیں، واجب نہیں ہے لیکن باوضو آئیں، احترام سے آئیں، نوٹس بنائیں، ان کو بعد میں ریپیٹ کریں، آپس میں بحث کریں، اس پہ گفتگو کریں، مولانا سے جائیں، علماء آتے ہیں ان سے نزدیک ہونے کی کوشش کریں۔ روایتیں ہیں، بے انتہا روایتیں ہیں، وقت نہیں ہے کہ ہم 2-4 روایتیں کم سے کم آپ کو سناتے۔ روایتیں ہیں کہ علماء سے ہم نشینی کی فضیلت بیان کی گئی ہے، ان کے ساتھ بیٹھیں، گفتگو کریں، جو مسائل ہیں مسائل پوچھیں، سوال کریں اور بعد میں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کسی کو سن کے بس بعد میں تبصرہ۔ یہ ایام عزا کی ذمہ داریاں ہیں۔ بہرحال بہت تفصیلی چیز ہے لیکن اس سے زیادہ خود میں بیان نہیں ہو سکتا۔ اس ہفتے میں ایک اہم حادثہ ہوا عالم اسلام میں۔ ایک بہت بڑی شخصیت آیت اللہ محمد رضا مہدوی کنی کا انتقال ہوا۔ 83 سال کی آپ نے عمر پائی ہے۔ مجلس خبرگان رہبری کے ہیڈ تھے، یعنی وہ مجلس، وہ کمیٹی کی جو ولی فقی طے کرتی ہے، اس کے یہ ہیڈ تھے۔ آپ نے بہت زیادہ مذہبی اور سیاسی ایکٹیویٹیز انجام دی۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ ایک یونیورسٹی کھولی ہے، خود ہی اس کے ہیڈ تھے۔ جی کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی کچھ نہیں کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں، جو کر رہا جا کے آپ اس کو دیکھیں۔ اور آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، زندگی کے بہت اہم مراحل کو حل کیا ہے، آپ انشاءاللہ دیکھیں آن لائن۔ ایک موضوع جو کہ مستقل ہے وہ ہم کو بھولنا نہیں چاہیے، خاص کر کے کہ جب کربلا ظلم کے خلاف احتجاج کا نام ہے تو ان حالات میں ہم کو آیت اللہ شیخ نمر کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ابھی بھی ہمیں خبر نہیں ہے کہ قید کے حالات میں ان کے اوپر کیا گزر رہی۔ یہ احتجاج روز بروز ہمارا بڑھنا چاہیے، اس لیے کہ ذرا بھی احتجاج اگر ٹھنڈا ہو گیا تو ظالم مطمئن ہو جائے گا کہ اب ان کی موت سے دشمن کو کوئی خطرہ نہیں۔ لہذا ہر روز بروز ہمارا غم و غصہ بڑھتا ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے یہاں بھی شاید کچھ انتظام کیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ لوگ دھیان دیں، جس طریقے سے جیسے بھی ہو سکتا ہے ہم اس کے خلاف احتجاج کریں اور اپنے احتجاج کو ہم رجسٹرڈ کرائیں تاکہ وہاں تک خبر پہنچے کہ ہم اس سے راضی نہیں ہیں۔ اور بہت سارے مسائل، لیکن وقت ختم ہو گیا۔ کوئٹہ میں زائرین کے وین پہ بلاسٹ، بغداد میں بلاسٹ، ISIS کی بڑھتی ہوئی ایکٹیویٹی، عالم اسلام میں بہت ساری تبدیلیاں ہیں۔ انشاءاللہ ایام عزا میں ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہم زندہ و مردہ ہر طرح کے ظالم اور ظلم کی مخالفت کر سکیں۔
آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، بار الہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرمائے، پالنے والے ہمیں پکا اور سچا عزادار بننے کی توفیق عنایت فرمائے، پالنے والے ہمیں اصلاح معاشرہ کی توفیق عنایت فرمائے، پالنے والے ہمیں اپنے اور لوگوں کے اندر اصلاح پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، بار الہ اس ایام عزا میں مقصد امام حسین کو پہچاننے کی توفیق عنایت فرمائے، ائمہ کے اتباع کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے علماء کے سائے کو ہمارے سروں پہ باقی رکھ، رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، بالخصوص آیت اللہ شیخ نمر کے سائے کو طولانی فرمائے، پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔